عمران خان صاحب جو ہے وہ تو فراہم ہو گئے ہیں, اگر وہ باہر جانا چاہیں تو آپ کی حکومت انہیں سہولت فراہم کرے گی؟ دیکھیں, انہوں نے اپنے 4 سال کے, نہیں میں کوئی سوال لیٹ گو نہیں کر سکتی, انہوں نے اپنے 4 سال کے اعمالوں کا جواب دینا ہے اور 9 مئی کا بھی جواب دینا ہے. تو کسی کو نہ قانون سے استثنا حاصل ہے, کیونکہ اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نے انہی عدالتوں کے اور انہی قوانین کے سامنے پیش ہو کر یہ مثال رکھی ہے کہ اب ملک کا آنے والا کوئی وزیر اعظم کسی قانون سے استثنا نہیں ہوگا. آپ پہلے فیصلہ کریں کس سے سوال کریں. جو قاعدہ ہے وہ ایک شخص پہ مسلسل دلیل کیس سے لے کے 150 کیسز کیا وجہ؟ دیکھیں, اس کی وجہ تو جو ان کو ہر کیس میں اپنے کیے ہوئے گناہ, اپنے کرنے والے گناہ, آئندہ سوچے جانے والے گناہوں سے بھی استثنا دے دی ہے. تو یہ سوال تو ان لوگوں سے بنتا ہے. میرے پھر آپ گرمی بہت زیادہ ہے. میری فیملی کو ڈسپلیس کر دی گئی, ٹھیک ہے, اور میرا کوئی گناہ نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, جو اس میں انوالو ہیں, ان کو کیفرے کردار تک کب پہنچایا جائے گا؟ یہ ایک صحافیوں کی بڑی تعداد ہے. یہ صرف دیکھیں, اس میں جوڈیشل کمپلیکس پہ بھی صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا. جن لوگوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا, ان کے گیٹ توڑے, اوے زیبا جج ان کی لائٹیں توڑی, ان کا کوئی کیمرہ ثابت نہیں چھوڑا. یہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جن لوگوں نے, جو لوگ ماسٹر مائنڈ سے لے کر, اس کی پلاننگ سے لے کر, اس کی ایگزیکیوشن سے لے کر, اس کو ایڈمنسٹر کرنے تک جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جو ایویڈنس آ گیا ہے اس کے مطابق قانون جو ہے وہ ان کا انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے, ٹرائل بھی کر رہی ہے. اور ان لوگوں کو, جن لوگوں نے 9 ماہ جیسے ثانیے کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی. ہماری بہن کا بڑا فن ہے, اس وقت پسینے سے شرابور ہے, شدید گرمی میں بیٹھی ہیں. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا آپ لوگ بھی احساس کر لیں. اور وہ تو انکار نہیں کر رہی ہے, ہم لوگ احساس کر لیں. ہماری مہمان ہے, ہماری بہن. ایک سوال کرا دے. علی یہاں بیٹھے ہیں, آئی تھنک پنجاب حکومت کی نمائندگی یہاں موجود ہے. جو سولر کی بات ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو پریس کلبز ہیں پاکستان کے, ان کی سولر کی فیزیبلٹی اس کو آپ دیکھ لیں اپنے اس پہ میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گی. ہمارا بہت بڑا گورنمنٹ آفیسز کے لیے سولر پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, جس کی بڈنگ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اسی طرح باقی بھی. تو پریس کلبز کو یہاں پنجاب حکومت کی نمائندگی بھی ہے. میں واپس جا کے وفاق کی سطح کے اوپر بھی جو پرائم منسٹر کا پروگرام ہے اس میں اس کی فیزیبلٹی دیکھی. ہاں جی, 1 منٹ جی. جو ابھی بات ہوئی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران ریاض صاحب ہوں یا وہ پاکستان کے شہری ہیں, ایک جماعت کے نمائندہ ہیں, کسی بھی شخص کی جو مسنگ ہونا یا ان کا لاپتہ ہونا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل ان کو میں آلریڈی جو پنجاب حکومت بھی ہے, جو آئی جی بھی ہے, جو فورسز بھی ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. اور ان کی لوکیشن وائز بھی جو انہوں نے ان کیمرہ جج صاحب کو آ کے تفصیل بھی بتائی تھی, اس کو ہم بڑی قریبی سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اور یہ کسی قسم طرح بھی یہ قابل قبول نہیں ہو رہی تھی. مجید بھائی نے بھی بات کی, اور ایک کیس کا میکنزم کیا ہوگا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے. یہ میڈیا ورکرز اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہے, جس کے اندر ایک سرٹن انکم تھریش ہولڈ ہے. اس سے نیچے جو لوگ ہوں گے, جو میڈیا ورکرز ہیں, جو کیمروں کے اس طرف لوگ کھڑے ہیں, جن کی جو چہرے ہیں وہ سامنے نہیں آتے, لیکن وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور اس کا ایک پورا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. PID کے لیول کے اوپر اس کی پوری امپلیمنٹیشن ہوگی. اور ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیر اعظم کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو, تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو اس کے اندر فال کرتے ہیں, وہ اپنی جو اس سے بینیفٹ ہے وہ لینا شروع کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ایک تاثر
نہ ہو. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت اس ملک کے اندر صحافت کے اوپر قدغن تھی, ایک سینسرشپ تھی, آپ کے کیمروں کے چلتے کیمرے بند ہو جاتے تھے, صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹتی تھی, ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی, پیٹوں میں گولیاں لگتی تھی, وہ دور بھی ہم نے دیکھا, اور سیاسی انتقام کے اندر تمام میں تھی. اور اسی 4 سال کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی, سربراہ تھے عمران خان صاحب, ان کو میڈیا پریڈیٹر بھی کہا گیا RSF رپورٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو بھی پالیسی میجرز لیے گئے ہیں, جس کے اندر سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ میڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا, جرنلسٹ کا بل ہے. جو بل ہم نے, آپ کو یاد ہوگا APS کا جب واقعہ ہوا تھا تو محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا, اور اس کو جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے, اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے, اور اس کی جو مراد ہیں, جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی, یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں, اس کو اس میں شامل کیا جائے گا, وہ اس کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ اس کا میکینزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا. آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے, پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ITNE ہے, پچھلے 12 ماہ میں ITNE نے 10 کروڑ کی ریکوری کر کے سیدھا ڈائریکٹ امپلائیز کو تنخواہیں جو نہیں ملی ہوئی وہ دے دی گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو ITNE کے ذریعے ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8واں ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں 18 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہوا تھا, اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہے, جو میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ہے, اس کو ڈائریکٹ اس کے ثمرات مل سکیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھیں, قلم توڑ دیے گئے تھے, کیمرے بند کر دیے گئے تھے, تو جو پریس کلب ہوتے ہیں, چاہے وہ لاہور پریس کلب ہو, چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلب ہو, جو بھی پریس کلبز ہیں, وہاں کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے. کیونکہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ کے میڈیا کارنرز کو بند کر دیا گیا تھا, پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی, وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا, تو نیشنل پریس کلب ہماری آواز بنا. اور ہم لوگ بطور پارلیمنٹیرینز بھی, اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو PMDA کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا, اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی. اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس کلب کی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو حکومت وفاقی بجٹ آیا ہے, اس کے اندر IT کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے, چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو, چاہے وہ IT کمپنیز کے لیے ہو, اور چاہے وہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیجیٹل کانسیپٹ ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز ہیں ان کے اکوپمنٹس آ گئے ہیں. میں آپ سے وہ لے بھی لوں گی, اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی